اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان کتاب سنی بہشتی زیور کامل سے بیان کیا جا رہا ہے، جس کو تحریر فرمایا ہے خلیل ملت حضرت مولانا مفتی محمد خلیل خان قادری برکاتی قدس سرہ العزیز نے۔ ضروری مسائل جن کا تعلق مساہرت سے ہے۔ جس عورت سے نکاح کیا اور وطی نہ کی تھی کہ جدائی ہو گئی، اس کی لڑکی اس پر حرام نہیں۔ ہاں، اگر خلوت صحیحہ عورت کے ساتھ ہو گئی تو اس کی لڑکی حرام ہو گئی کہ خلوت صحیحہ بھی وطی کے حکم میں ہے۔ اور بیٹی سے نکاح کیا تو نکاح ہوتے ہی اس کی ماں اس مرد پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ وطی شرط نہیں کہ زوجہ کی والدہ ہمیشہ اپنی ماں کی طرح ہے۔ زوجہ کے مرنے یا طلاق ہو کر عدت گزارنے کے بعد کسی طرح حلال نہیں ہو سکتی۔ حرمت مساہرت جس طرح وطی سے ہوتی ہے، یوں ہی شہوت چھونے، بوسہ لینے، فرج داخل کی طرف نظر کرنے، گلے لگانے، دانت سے کاٹنے، چپٹانے، یہاں تک کہ سر پر جو بال ہوں انہیں چھونے سے بھی حرمت ثابت ہو جاتی ہے۔ اگرچہ کوئی باریک کپڑا یا بوسہ لینے میں باریک نقاب حائل ہو، عورت نے شہوت کے ساتھ مرد کو چھوا یا بوسہ لیا یا اس کے اعلیٰ کی طرف نظر کی تو اس سے بھی حرمت مساہرت ثابت ہو گئی۔ حرمت مساہرت کے لیے شرط یہ ہے کہ عورت مشتہات قابل شہوت ہو، یعنی 9 برس سے کم عمر کی نہ ہو۔ اگر مرد نے 9 سال سے کم عمر لڑکی کو شہوت چھوا یا اس کا بوسہ لیا تو حرمت ثابت نہ ہوئی۔ یہ افعال قصداً ہوں یا بھول کر یا غلطی سے یا مجبوراً، بہرحال حرمت ثابت ہو جائے گی۔ مثلا اندھیری رات میں مرد نے اپنی عورت کو جماع کے لیے اٹھانا چاہا، غلطی سے شہوت کے ساتھ مشتہات لڑکی پر ہاتھ پڑ گیا، اس کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ یوں ہی اگر عورت نے شوہر کو اٹھانا چاہا اور شہوت کے ساتھ ہاتھ لڑکے پر پڑ گیا جو مراہق تھا، اس کی مقدار 12 برس کی عمر ہے، تو عورت ہمیشہ کے لیے اپنے اس شوہر سے حرام ہو گئی۔ عورت نے ایک عورت سے نکاح اور اس کے لڑکے نے اس عورت کی لڑکی سے نکاح کیا جو دوسرے شوہر سے ہے تو حرج نہیں۔ یوں ہی اگر لڑکے نے عورت کی ماں سے نکاح کیا، جب بھی یہی حکم ہے۔ سوتیلی ماں نہیں تو اس کی سگی بہن سے بھی نکاح جائز ہے۔ جس نے اپنی منکوحہ کی حقیقی ماں سے وطی کی یا اسے شہوت ہاتھ لگایا، اس کی عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، نہ کبھی اسے رکھ سکتا ہے، نہ کسی حال دوبارہ اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس پر فرض ہے کہ عورت کو فوراً چھوڑ دے تاکہ وہ اس کے نکاح سے باہر ہو جائے۔ ایک شخص نے اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے زنا کیا جس کا اسے اقرار ہے اور بیٹا بھی مانتا ہے کہ ایسا ہوا، تو وہ عورت بیٹے پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اب کسی حیلہ سے اس کی زوجیت میں نہیں آ سکتی۔ اس پر فرض ہے کہ اسے فوراً چھوڑ دے، مثلا کہہ دے کہ میں نے تجھے چھوڑا۔ اس کے بعد عورت عدت کرے اور بعد عدت اپنے خسر کے علاوہ جس سے چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ جمع بین المحرمات، جمع بین المحارم، یعنی ایسی 2 عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جو ایک دوسرے کے لیے محرم ہیں۔ وہ 2 عورتیں کہ ان میں سے جس ایک کو مرد فرض کریں، دوسری اس کے لیے حرام ہو۔ مثلا 2 بہنیں کہ ایک کو مرد فرض کریں تو بھائی بہن کا رشتہ ہوا، یا پھوپھی بھتیجی کی پھوپھی کو مرد فرض کرو تو چچا بھتیجی کا رشتہ ہوا، اور بھتیجی کو مرد فرض کرو تو پھوپھی بھتیجے کا رشتہ ہوا، یا خالہ بھانجی کہ خالہ کو مرد فرض کریں تو ماموں بھانجی کا رشتہ ہوا،
اور بھانجی کو مرد فرض کرو تو بھانجے خالہ کا رشتہ ہوا، تو دو عورتوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ یا یوں سمجھ لو کہ مثلاً ایک عورت نکاح میں ہے تو جب تک وہ نکاح میں رہے اس کی بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی سے نکاح حرام ہے، بلکہ اگر طلاق دے دی ہو، اگرچہ 3 طلاقیں، تو جب تک عدت نہ گزرے دوسری سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ایسی 2 عورتیں جن میں اس قسم کا رشتہ موجود ہو جو اوپر مذکور ہوا، نسب کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ دودھ کے ایسے رشتے ہوں جب بھی دونوں کا جمع کرنا حرام ہے، مثلاً عورت اور اس کی رضاعی بہن یا خالہ، پھوپھی۔ یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن